الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز مفتی عبدالرؤوف شاکر صاحب، علماء کرام، الیکٹڈ ممبرز، میری بہنوں، میری بیٹیوں، السلام علیکم۔ بات تو ہو رہی تھی، بلکہ مین ٹاپک تھا کہ فیمیل ایجوکیشن، اس کے اندر جو مسائل ہیں ہمارے بیٹیوں کے، بچیوں کے، اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے۔ چونکہ میں خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ میں لوکل گورنمنٹ کا منسٹر ہوں، تو آج کی محفل میں میرا خیال میں زیادہ تعداد میرے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کی ہے، جو کہ بہت ہی گلامن ہیں ہم سے، اس سسٹم سے، حکومت سے، اور ان کا یہ گلے بجا ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ گروپ فوٹو کے لیے جو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں، اور پھر ہم آئی ٹی پہ ملتے ہیں۔ تو ہماری جو والنٹریلی گروپ فوٹو کے لیے آنا جیسے چاہتے ہیں، میرے کشر نے کہا کہ مائنڈ سیٹ کی بات سب سے پہلے، جب تک ہم اپنا مائنڈ سیٹ نہیں چینج کریں گے، باتیں ہم جتنی کر لیں، جتنی ورکشاپس کر لیں، جتنے سیمینارز کر لیں، اچھے اچھے کھانے کھا لیں اور پھر چلے جائیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، اس کے لیے کس کس نے رول پلے کرنا ہے؟ ہم سب نے رول پلے کرنا ہے۔ حکومت نے بھی کرنا ہے، لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ لوگوں نے بھی کرنا ہے، ٹیچرز نے بھی کرنا ہے، سوسائٹی کے ہر فرد نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، تب جا کے یہ مائنڈ سیٹ چینج ہوگا۔ ورنہ اگر عورت کی آزادی اور بچیوں کی جو آزادی ہے، اس کا تو میرا خیال میں سب سے بڑا علم بردار ہمارے آقا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے بڑے۔ انہوں نے جب آئے تو اس سے پہلے عورت یا لڑکی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا، زندہ درگور کر رہے تھے، وہی روشنی لے کے آئے، انہوں نے اس کو حقوق دیے۔ ہمارے اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے شاید کسی اور مذہب میں نہیں ہیں۔ ہم سے پہلے کرسچینٹی میں، جو جودازم میں، اس میں میرا خیال میں عورت کو دوسری شادی کی، کیونکہ میرا ذرا اسلامک علم بہت محدود ہے، تو مفتی صاحب اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہے معذرت خواہ۔ تو اس میں تو شاید اس کی بھی آزادی نہیں تھی کہ عورت دوسری شادی کر سکے۔ ہمارے مذہب نے ہی اس کو الاؤ کیا، اور اس کے سوشل آسپیکٹس بھی تھے اور اکنامیکل آسپیکٹس بھی ہیں۔ تو مذہب تو ہمیں اس سے نہیں روکتا کہ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم نہ دیں، لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے، اب جیسے ہم اپنے کلچر کو لیتے ہیں، پختون معاشرے کو لیتے ہیں، تو ہم اسلام تو پریکٹس کرتے ہیں، نماز روزے پہ بھی بڑے قائم ہیں، لیکن جب اپنی بہن بیٹی کے حصے کی بات آتی ہے تو پھر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہاں پہ ہمارا رواج اس کو اوور رول کر دیتا ہے، وہاں پہ ہم پھر اسلام پہ نہیں چلتے۔ تو پھر بات ہو، جب یہ میری بہنیں ہیں، اگر اس ایک ایک کی سٹوری ہمیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے کن حالات میں اپنی فیملی کے پتہ نہیں کیا کیا، ان کو باغی کہا گیا ہوگا، انہوں نے اس معاشرے کے خلاف نکل کے اس مقام پہ پہنچی ہیں کہ آج یہ ساری اپنے اپنے فیلڈ کی رول ماڈلز ہیں۔ تو ایسی بچیوں کو، ایسی خواتین کو ہمیں، میری طرف سے تو سلوٹ ہے کہ ان کی ہمت ہے کہ اس جیسے ہمارے پختونخوا کے معاشرے میں یہ نکلی ہیں۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، آئی ایم فرام پشاور سٹی، اور تھوڑی بہت ایجوکیٹڈ فیملی تھی۔ تو جب ہم بھی بہن بھائیوں میں، ہماری والدہ اللہ بخشے، تو وہ حالانکہ بڑی خیال رکھتی تھی بیٹیوں بیٹوں کا، لیکن پھر بھی ایک پردہ بیچ میں تھا کہ بیٹے کو پریفرنس زیادہ ملتی تھی شروع سے، ایون کھانے میں بھی تھوڑی سی چیزیں ایکسٹرا مل جاتی تھی نا۔ تو یہ گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ حالانکہ وہ خود عورت ہے، ماں بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے،
وہ پھر بچی اور بچے میں ڈفرینشیٹ کرتی ہے. تو اس کا تو سارا معاشرہ ذمہ دار ہے. ہم اگر خالی حکومت کو کہیں ٹھیک ہے, حکومت بھی ذمہ دار ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر انڈیویجول, چاہے وہ جس طبقے سے بھی ہے اس سوسائٹی کے, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. تو ویمن ایجوکیشن کے لیے ہم سب کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا, اپنے گھر سے, اپنی فیملی سے, تب جا کے ہم آگے جائیں گے. باتیں ویسے ہم کر لیتے ہیں بڑی پیاری پیاری, لیکن میں تو انجینئر ہوں, میں ان چیزوں پہ زیادہ سمجھتا بھی نہیں ہوں. بیسیکلی تو ہم مجھے یہ کہیں کہ جی کہاں موٹر وے بنانی ہے, کہاں بریجز بنانی ہے, کہاں پہ بلڈنگز بنانی ہے, تو میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ بڑا سافٹ پہلو ہے سوسائٹی کا, اور میں ہوں ہارڈ ویئر والا. لیکن یہ میری پرسنل فیلنگز تھیں کہ بچیوں کے لیے ہم ایسا ماحول دیں اپنے مذہب اور اس کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے, لیکن مذہب کو بھی ہمارے رواج اوور رول کر رہے ہیں. اگر صرف ہم مذہب پہ چلیں تو شاید کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن ہم پریکٹس نہیں کر رہے. نماز روزہ ضرور پڑھتے ہیں سارے, لیکن اس معاملے میں حقوق کے معاملے میں, خیبر پختونخوا is the only province on the entire globe دوسری بات رہ which گئی spends 70% of its budget on girls' education. There is no other province in the world which spends 70% of its budget on girls' education. اور وہ وجہ ہے, ہمیں تو 2 مہینے ہوئے جی ہم آئے, ہمیں تو صرف یہ فکر کھائی رہتی ہے کہ کس طرح سیلریز کس طرح پوری ہوں. اب یہ مہینے کا آخر آتا ہے تو ہم اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے امپلائیز کو سیلریز مل جائیں, پینشنرز کو پینشن مل جائے. ڈیولپمنٹل کا جو بجٹ ہے وہ تو اس کے بعد کی بات ہے, لیکن ہماری کوشش اس نگران حکومت کی آپ کے سامنے, آپ کی شاید نظر بھی آتی ہوگی, ہم نے پوری کوشش کی. ہم نے دیکھے نئی اپائنٹمنٹس چونکہ اوور برڈنڈ ہیں سارے ادارے, جہاں پہ 10 لوگوں کی ضرورت ہے وہاں 100 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کسی کو بے روزگار تو نہیں کر سکتے, لیکن کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ نئے امپلائمنٹ ابھی نہیں ہونی چاہیے, تو وہ ہم نے بین کی ہوئی ہے. اور اسی لیے کہ وی کانٹ افورڈ. اب لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اصولاً تو وہ سیلف سسٹینیبل ہونے چاہیے, لیکن اس پہ تو کوئی سوچتا نہیں ہے کہ یار اس کی انکم بڑھائی جائے, اپنا خرچہ کم کیا جائے. نہیں, صرف گورنمنٹ سے ہی ہم سبسڈیز گرانٹس مانگتے رہتے ہیں. یقین مانیں میں اس 2 مہینے میں ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. شاید آپ اور ہمارے درمیان اتنی انٹریکشن نہیں ہے بیکاز ہم الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, اس وجہ سے ایک کمیونیکیشن گیپ بھی ہے, بٹ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. کیبنٹ ہمارے سی ایم صاحب وہ فیڈرل گورنمنٹ میں اپنی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے ہمارے فنڈز ملتے جائیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے صوبے کی جو اپنے وسائل ہیں وہ صرف 5% ہے جو ہماری جو پروونشل ریسیٹس ہیں 5%. 95% ہم فیڈرل پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں. اب وہ فیڈرل کے اپنے مسائل ہیں تو وہ ہمیں فنڈز کوشش کرتے ہیں دینے کی, لیکن ہم جن حالات میں آئے ہوئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. باقی کوشش کے حد تک ہم ہیں. باقی جہاں پہ آپ کو کوئی ایسی امپلیمنٹیشن کی پرابلمز ہو رہی ہیں اور وہ چیزیں ہو سکتی ہیں ہمارے سے, ہمارا چونکہ لمیٹڈ مینڈیٹ ہے تو وی آر ایٹ یور سروس. آپ آئیں, آپ اپنے مسائل, اس کے لیے میرے خیال میں ایک علیحدہ سے قمر صاحب اگر کہیں کہاں پہ ہیں قمر صاحب, تو یہ تو ٹھیک ہے وہ 16 days چل رہے ہیں. اس کے بعد اس کے لیے بھی کچھ کوشش کریں کہ اس پہ ایک علیحدہ سے کوئی سیمینار, کوئی ورکشاپ ہو جائے اور ان کے ایشوز کمپائل ہو جائیں, تاکہ جو ہمارے کرنے کے ہیں اس دور میں اس کیبنٹ سے, چونکہ ایکٹ میں تو ہم کوئی چینجز نہیں کر سکتے, ہم کوئی پالیسی میکنگ نہیں کر سکتے, ہم ڈے ٹو ڈے افیئرس کرا سکتے ہیں اور جو الیکشن ہیں وہ کرانے کے لیے ہم آئے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو مینڈیٹ ہے ہمارا, اس کے اندر جو جس قسم کی ہیلپ چاہیے ہو ہم سارے حاضر ہیں. ہم سب پروفیشنلز ہیں اور ہم اسی سسٹم سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. ہم کوئی سیاستدان ہیں نہیں, نہ ہم نے کسی سے ووٹ مانگنا ہے نہ لینا ہے. ہم نے صرف یہ 2-3 مہینے ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے ہیں, واپس چلے جانے ہیں. ہاں اس دوران
اگر ہم کوئی اچھا کام جو ہمارے اختیار میں ہو کر سکیں تو ہم حاضر ہیں. تو یہ چیزیں ہائی لائٹ کریں، لیکن وہ نٹی گریٹیز میں نہیں، میجر باتیں 2-4 بتائیں جو ہم کیبنٹ سے اپروول لینی ہے، کوئی امپلیمنٹیشن کرانی ہے کسی، جیسے آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا کہا، ٹھیک ہے. یہ ایشو آپ نے کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا، میرے پاس تو شاید کوئی نہیں لایا. تو آپ میں سے کچھ جو بڑے ہیں وہ 2-4-6 ایشوز جو بڑے ہیں وہ لے کے آئیں، اور جو ہمارے حل کرنے کے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. ابھی فنڈز کے لیے ہم نے فائنانس منسٹر کے ساتھ ایک سمری ٹیک اپ کی ہوئی ہے، ہمارے سی ایم صاحب نے ان کے احکامات پہ، اور انشاءاللہ جلد ہی ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوگی، اور امید ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا. تو شکریہ، تھینک یو ویری مچ قمر صاحب، آپ نے اتنی اچھی محفل سجائی اور سارے پھول اکٹھے کیے. اور شکریہ میری بہنوں اور میری بیٹیوں کا جو انہوں نے اتنی ہمت کی، اور آئی ایم پراؤڈ آف یو پھر ونس اگین، کیونکہ آپ جس حالات سے گزرے وہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ میری بچیاں بھی ایجوکیٹڈ ہیں، میری بہنیں بھی ایجوکیٹڈ ہیں، تو دیٹ آئی نو کہ وہ کس کرائسس سے گزر کے اس تک پہنچتی ہیں اس معاشرے میں. تو ونس اگین آئی اپریشیٹ یور ایفرٹس. تھینک یو ویری مچ، شکریہ. ہم اخلاقی کردار کی بات نہیں کر رہے، ہم قانونی ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے. ایجوکیشن لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. نہ صرف یہ کہ آپ کے ایکٹ میں ڈیفالٹ ہے، جو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ کی اوورسائٹ کی ذمہ داری بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے. اگر یہ کوئی چیلنجز ہیں تو کیا ہیں، اور اگر رول ادا کر سکتے ہیں تو کیا ہیں. اور چونکہ آپ مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، آپ سے ڈبل بھی جس نے انہوں نے کوشچن کیا کہ کون کر سکتا ہے. آپ جانتے ہیں خیبر پختونخوا میں ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، آج موجود نہیں ہیں، لیکن چیف خطیب خیبر پختونخوا مولانا طیب قریشی صاحب، خیبر پختونخوا حکومت ہر ڈسٹرکٹ خطیب کو اعزازیہ دیتی ہے ماہانہ. ان کو پتہ نہیں ہے ان سے کیا کام لینا ہے، وہ کیا کام کر سکتے ہیں مسجد اور ممبر کو انسانی حقوق یا جو لوگوں کے جنرل اویئرنیس اس کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں. سر آپ کو دعوت ہے دونوں حیثیتوں سے، آپ اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے پلیز. سر آپ اتنا ٹائم بیٹھی ہیں، بہت شکریہ. میرا خود کبھی میں بھی صبح سے کھڑی ہوں، اور آپ سب کو بھی اور تھینک یو کہ آپ میری آخری بات پہ بھی دوبارہ رک گئے. چونکہ یہ انجینئر صاحب کا ہمارے ساتھ ایک پہلا ایونٹ ہے، پہلی شرکت، اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. تو ہم ایز اے آنر وی وڈ لائک ٹو آنر ہم ود دا شیلڈ، انجینئر صاحب کو اور میئر صاحب کو. تو آئی وڈ ریکویسٹ اور پروگرام مینیجر if you can come in, sir, if I can please request you. اور پھر میں ہم گروپ فوٹو بھی لیں گے، بالکل ہم گروپ فوٹو میں لوگوں کی چاہتوں کا اندازہ لگا سکتی ہوں. اور اب میں آنریبل منسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. یہ گروپ فوٹو کے لیے جو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں، اور پھر ہم آئی ٹی پہ ملتے ہیں. جو والنٹیرلی گروپ فوٹو کے لیے آنا چاہتے ہیں کہ ایسے حالات میں اورنگزیب سی بہت سی جتنی پرائیویٹ ہماری آرگنائزیشن ہیں ان کو سب کو میں دعوت دیتا ہوں. وہاں پہ ایک یونین کونسل ہوا کرتی تھی، پھر اس کے اوپر ٹاؤن کونسل تھا، پھر ایک ڈسٹرکٹ کونسل تھا. تو جو یونین کونسل کا ناظم ہوتا تھا وہ ڈسٹرکٹ کا ممبر ہوتا تھا، ٹاؤن نائب ناظم ہوتا تھا وہ ٹاؤن کونسل کا ممبر ہوتا تھا.